السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، خاکسار محمد جہانگیر عالم درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. خاکسار کا سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. جی، بارہ میں پیارے حضور کے مبارک زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں. کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیا سننا چاہتے ہیں؟ ہیں کیا کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس کا الہام ہوا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہر کام میں، ہر بات میں اور کپڑوں میں اور ہر چیز میں برکت ہے. اس لیے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے اور ایک قابل قدر چیز سمجھیں گے کہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے کپڑوں کا کوئی تحفہ ملے اور برکت ملے. اب آج کل وہ برکت تو مل نہیں سکتی، تو اگر ہم نے برکت ڈھونڈنی ہے ساری دنیا میں، ہر احمدی کو تو برکت نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہر بادشاہ تک وہ برکت پہنچ سکتی ہے کپڑوں کی صورت میں، عملی صورت میں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، جو آپ نے بتایا ہمیں، آپ کا جو مشن ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اور یہی جو برکت ہے مسیح موعود علیہ السلام کے آمد کی برکت، اور آپ کے ذریعے سے احیاء نو کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کی نشت ثانیہ کی برکت، آپ کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کی برکت، آپ کے ذریعے سے خدائے واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کی برکت، آپ کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کی برکت. یہ چیزیں برکات تو آپ ہمیں دے گئے، ان کو اب ہم نے حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں پھیلانا ہے. ٹھیک ہے، باقی کپڑوں کی برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے عملی طور پہ، اور چیزوں کی برکت ہے. اب یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے علیہ السلام کی، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، وہی پہلے والی انگوٹھی جس پہ الہام ہوا تھا اور آپ نے بنوائی تھی اور آپ نے پہنی. یہ میں نے برکت کی خاطر پہنی ہوئی ہے. تو جس کو تو برکت عملی شکل میں کپڑوں سے یا کسی چیز سے ملتی ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے بتایا ان برکات کو پھیلانا، آپ کی تعلیم کو پھیلانا اور آپ کے مقصد کو پورا کرنا، آپ کے مشن کو پورا کرنا، یہ بھی برکات ہیں. ان کو جامعہ کے ہر اسٹوڈنٹ کا کام ہے کہ وہ پھیلائے. ٹھیک ہے، خود حاصل کرے اور آگے پھیلائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ کینیڈا کے وزیر اعظم پر چسپاں ہو سکتا ہے؟ کس طرح چسپاں کر دیا اس پہ؟ کینیڈا کے وزیر اعظم وہاں اس پہ کس طرح چسپاں کرنا ہے؟ ہیں وزیر اعظم تو اور بھی لوگ ہیں کئی، تو کینیڈا میں وزیر اعظم کس طرح چسپاں ہوتا ہے کیونکہ وہ حمایت کرتا ہے ہماری؟ ہیں کس طرح کیوں چسپاں کرنا چاہتے ہو؟ کیا دل میں کوئی بات ہے؟ بتاؤ نا ذرا کھل کے. میں نے سنا کہ وہ ہمارے تقریر میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے. ہماری تقریر میں آتے ہیں، ان بڑے آتے ہیں، بعض اور وزیر اعظم بھی آتے ہیں. ہماری تقریر میں کینیڈا کا جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ بھی میرے کیلگری مسجد کا میں نے افتتاح کیا، تو وہاں 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بائی ایئر سفر کر کے کہیں جاپان میں G7 کی کانفرنس میں جانا تھا، تو پہلے رکا، مجھے ملا، تقریب میں شامل ہوا، پھر آگے گیا. وہ پریزیڈنٹ دوسری پارٹی کا تھا، وہ بھی ملا مجھے اور تقریب میں آیا. بڑی عزت کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں. یہاں کا بھی UK کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھا وہ بھی مجھے ملا. اب جو پرائم منسٹر ہے یہ بھی پہلے مل چکا ہے. تو لوگ تو بڑے بڑے ہیں، ملتے ہیں، تقریب میں آتے ہیں. اور ملکوں کے بعضوں کے پرائم منسٹر اور صدر ملتے ہیں تو بڑی عزت کرتے ہیں. تو ہر ایک پہ چسپاں برکت تو اس وقت ہو جب وہ احمدی ہو جائیں. ٹھیک ہے، باقی یوں ہی تو نہیں، ملنے سے تو چسپاں نہیں ہو جاتی ہر بات. ہاں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ملتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جماعت کی کاموں کو سراہتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں. کچھ ان کے پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں انٹرسٹ،
کچھ وہ دلی جذبہ اور جوش بھی ہوتا ہے, دوستی کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو اور دنیا کے ملک بھی تو ہیں, افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے صدران ہیں, بہت اخلاص سے ملتے ہیں تو بلکہ بعض وہ فون پہ بات بھی کر لیتے ہیں میرے سے. تو وہ ان کو ہی کیوں نہ برکت ہوئی جو صرف کینیڈا پہ لاگو کر رہے ہو ہیں. ٹھیک ہے, چلو بیٹھو. صرف بڑے آدمیوں سے مروب نہ آیا کرو, چھوٹے آدمیوں کا بھی خیال رکھا کرو. جزاکم اللہ حضرت. السلام علیکم.